الرحیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آج ناظرین اور سامعین کے لیے کچھ ان عقائد کے بارے میں ہیں کہ جن عقائد میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کی ہو گئی ہیں اور بہت سارے لوگ مسلکی اختلاف میں پڑ چکے ہیں۔ اسی لیے ان عقائد میں سے ایک عقائد ہے، عقیدے کے بعد جب آتی ہے تو کہ مختار کل کون ہے، تو مختار کل کے بارے میں صرف اللہ کی ذات ہے، مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بہت سارے اختیارات دیے گئے ہیں اور آخرت میں بھی بہت سارے اختیارات دیے جائیں گے جو اولین و آخرین میں سے سب سے زیادہ ہیں، لیکن وہ جزوی اختیارات ہیں، کلی نہیں ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اس عقیدے کے بارے میں قرآن مقدس میں 36 آیتیں آئی ہیں اور 10 احادیث ہیں، آپ ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ ان اختیارات میں سے جو اختیارات اللہ کے رسول کو دی گئی ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ازل سے ابد تک ہر چیز کرنے کا اختیار، یہ صرف اختیار اللہ کو ہے۔ ازل سے ابد تک ہر چیز کرنے کا اختیار، یہ اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بہت سارے اختیارات دیے گئے ہیں۔ اور نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں 4 اختیارات دیے جائیں گے۔ اور نمبر 4 میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دینے، رزق دینے، نفع اور نقصان دینے کا اختیارات ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 پہلی کی تفصیل یہ ہے، ازل سے ابد تک ہر چیز کرنے کا اختیار، یہ اختیار تو صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اس کے لیے پہلی آیت ہے سورہ زمر کے آیت نمبر 62 ہے، 62۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ سورۃ الغافر کی آیت نمبر 62 ہے، کہ وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تیسری آیت ان ربک فعال لما یرید، سورۃ الہود کی آیت نمبر 107 ہے، یقیناً آپ کا رب جو چاہے کرتا ہے۔ چوتھی آیت ذو العرش المجید فعال لما یرید ہے، سورۃ البروج کی آیت نمبر 15-16، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ پانچویں آیت ہے قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی غالب ہے، اور وہ ایک ہی غالب ہے۔ ان 5 آیتوں میں ازل سے ابد تک کا پورا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ یہ پہلے کی تفصیل ہے، انشاءاللہ دوسری کی تفصیل اگلے ویڈیو میں دیا جائے گا۔